تب جا کر یہ مسئلہ حل ہو پائے گا۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ ہے مسجد کے اماموں کا، مسجد کے مؤذنین کا، مدارس کے اساتذہ کرام کا۔ لاک ڈاؤن سے پہلے بھی یہ بات میں نے مختلف موقعوں پر عرض کی، اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور اس کے بعد جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کو دیکھ کر میں عاجزانہ اور مؤدبانہ یہ درخواست لوگوں سے کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ان ائمہ کرام، ان مؤذنین کرام اور ان اساتذہ کرام کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ دنیا میں بظاہر سادہ سے اور معمولی سے نظر آنے والے لوگ یہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں۔ یہ جانتے تھے کہ مدرسوں میں پڑھنے کے بعد ان کو چند ہزار روپے کی تنخواہ کے علاوہ اور کوئی راستہ کمانے کا نہیں مل پائے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے کو مدرسے میں لگایا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور آج بہت معمولی تنخواہوں پر یہ ہمارے ایمان کو بچانے کا کام کر رہے ہیں، ہمارے دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، ہمارے نونہالوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، شریعت پڑھاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو کیا ملتا ہے؟ اس کے بدلے میں ان کو چند ہزار روپے تنخواہیں ملتی ہیں۔ اتنی تنخواہ جس میں کسی امیر اور کسی اچھے گھرانے میں صرف دودھ آتا ہے، اور جتنا ان کا مہینے کا چاکلیٹ کا خرچہ ہے، باہر گھومنے کا خرچہ ہے، اتنی تنخواہیں ان اماموں کو، مؤذنین کو دی جاتی ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے ان تنخواہوں کا ذکر کرتے ہوئے جو عام طور سے ہمارے مسجد کے مؤذنین کو، ائمہ کرام کو اور اساتذہ کرام کو، مدرسے کے اساتذہ کرام کو دی جاتی۔ میں خاص طور سے اپیل کرتا ہوں، ان کو پہچانیے، ان کے مقام کو پہچانیے، ان کی عظمت کو پہچانیے، ان کی قدر کیجیے۔ ان کو ایسا مشاہرہ اور ایسی تنخواہ مسجد کی ہر مسجد کی کمیٹی ایسا مشاہرہ دے جو کم از کم یہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ کیا ان کی تمنائیں نہیں ہیں؟ کیا ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا اچھا کھانے کا؟ کیا ان کے بیوی بچوں کو اور اچھے کپڑے پہننے کی طبیعت نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا ان کا کبھی کہیں جانے کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ کیا ان کو اچھی سواری لینے کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ کیا ان کو اپنے لیے ایک ذاتی مکان بنانے کا، اپنے حج بیت اللہ کے لیے پیسے جمع کرنے کا، کیا یہ خواہشیں ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہوں گی؟ یہ گھٹ گھٹ کر اپنی خواہشوں کو دباتے ہیں۔ ان کے اندر خودداری ہوتی ہے، ان کے اندر غیرت ہوتی ہے، ان کے اندر حیا ہوتی ہے، اس لیے یہ کہتے نہیں ہیں لوگوں سے۔ اے مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں، میں آپ سب سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، ذرا جھانک کر دیکھیے اپنی مسجد کے ائمہ کا کیا حال ہے، مؤذنین کا کیا حال ہے۔ اے مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلیوں اور نمازیوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے ساری ذمہ داری کمیٹی پر کیوں ڈال رکھی ہے؟ آپ کمیٹی کے لوگوں سے پوچھیں کتنی تنخواہ دیتے ہیں آپ امام کو اور کتنی تنخواہ دیتے ہیں آپ مؤذن کو۔ ہمارا اس میں تعاون شامل کیجئے، امام صاحب کی تنخواہ اور بڑھائیے، مؤذن صاحب کی تنخواہ اور بڑھائیے، اور ایک معیاری تنخواہ ان کو دینے کا نظام بنائیے۔ اور اس تنخواہ کے علاوہ ہر مصلی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسجد کے امام کا خیال کرے، مسجد کے مؤذن کا خیال کرے، اور پابندی کے ساتھ، اپنی سعادت سمجھ کر، اخلاص کے ساتھ، کوئی احسان کرتے ہوئے نہیں، اخلاص کے ساتھ، سعادت مندی کے ساتھ ہر مہینے اہتمام سے اپنے مسجد کے امام کو اور مؤذن کو کچھ ہدیہ دیا کیجئے۔ کبھی نقد اس طرح دیجئے کہ آپ محتاج ہیں دینے کے، اس طرح چھپ کر اور اخلاص کے ساتھ دیجئے۔ ان کی ضرورتوں کا سامان ان کو مہیا کرائیے۔ یہ ہر نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے یہاں ٹی وی کا بل اور انٹرنیٹ کا بل اور موبائلوں کا بل جتنا جاتا ہے اس سے کم تنخواہیں آپ کے مسجد کے امام کی ہیں، آپ کے مسجد کے مؤذن کی ہیں۔ کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر پائیں گے کہ جنہوں نے تمہارے دین کی فکر کی، جنہوں نے تمہیں 5 وقت نماز پڑھائی، ان کے ساتھ تمہاری کنجوسی کا یہ عالم تھا؟ بڑی قسمہ پرسی میں وہ لوگ جیتے ہیں، ان کے یہاں بیماریاں آتی ہیں، وہ مجبور ہیں سرکاری اسپتالوں کی لمبی لائنوں میں لگنے کو، کیونکہ وہ 100-200 روپے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچے کے علاج پر خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر مسجد کے امام یا ان کے گھر میں، ان کے بیوی بچوں میں، مؤذن یا ان کے گھر میں بیوی بچوں میں کوئی بیمار ہے، مسجد کے تمام مصلیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بہترین سے بہترین علاج کی
وہ فکر کریں، ان کی خبرگیری کریں، ان کو ضرورت کا سامان مہیا کرائیں، اور یہ سب اپنی سعادت مندی سمجھ کر کریں۔ اساتذہ مدارس کے اساتذہ کرام کا جو حال ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اور اس کے بعد اب مدرسے ابھی بند ہیں، ہم خبرگیری نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے، یہ ذمہ داری تمام مصلیوں کی، تمام نماز پڑھنے والوں کی ہے۔ اور سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ہر مسجد کے اطراف کے گھر والے اپنے مسجد کے امام کی فکر کر لیں، اپنے مسجد کی مؤذن کی فکر کر لیں، اپنی مسجد میں چلنے والے مدرسے کی فکر کر لیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اپنے علاقے کے تمام مسلمان گھر والوں نے اپنے مسجد کے امام کی، اپنے مسجد کی مؤذن کی، اپنے مسجد میں چلنے والے مکتب اور مدرسے کے اساتذہ کی فکر کر لی، اور ان کو معیاری تنخواہ دینے کا فیصلہ کیا، اور ان کو ہدایہ دیے، اور چھپ چھپ کر ان کی مدد کی، ان کے ضرورت کے سامان مہیا کرائے، وہ ہمارے کام میں لگے ہیں، ہمیں ان کو فارغ کرنا ہے۔ یہ تنخواہ و مشاہرہ ہرگز اللہ کے قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن اتنی عظیم الشان چیز ہے، یہ تنخواہ، یہ ہدایہ، یہ مشاہرے، یہ صرف اس وقت کا جو وہ وقت اپنا نکال رہے ہیں ہماری خدمت کے لیے، یہ ان کو اس کے لیے ہے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں اور وہ یکسوئی کے ساتھ ہماری خدمات انجام دے سکیں۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے مسجد کے امام صاحب یا مؤذن صاحب یا ہمارے مسجد میں چلنے والے مدرسے اور مکتب کے استاد اگر قسم پرسی میں جیتے رہے، گھٹ گھٹ کر جیتے رہے، اپنی ہر خواہش اور ضرورت کو وہ مارتے رہے، اور ہم عیش و تفریح میں لگے رہے، تو اللہ کے یہاں ہمارے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہم اس عمل کی نحوست دنیا سے لے کر آخرت تک دیکھیں گے۔ بڑی بڑی مسجدوں کی یہ کارگزاریاں ہیں کہ ان کے کمیٹی کے لوگ ہوں یا اس مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلی ہوں، وہ خود لاکھوں اور کروڑوں میں جیتے ہیں، اور ان کے مسجد کا امام چند ہزار روپے میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتا ہے۔ ایسے لوگ کیسے اللہ کا سامنا کریں گے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ اس فکر کو اپنے اوپر سوار کر لیجئے، اور ہر شخص اپنے مسجد کی، اپنے محلے کی فکر میں لگ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ائمہ کرام کی، ان مؤذنین کرام کی، اور ان مدارس کے اساتذہ کرام کی بے انتہا قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بڑھ بڑھ کر ان کی خوب مدد کرنے کی، ان کا خوب ساتھ دینے کی، اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس پیغام کو جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچائیے، فردن فردن ایک ایک فرد تک پہنچائیے۔ اس سلسلے میں رابطہ کیجئے، محلے کے لوگ بیٹھ کر آپس میں نظام طے کریں، مصلی بیٹھ کر آپس میں نظام طے کریں، اور اس مسئلے کو سوچئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، ذہن کو لگا کر کہ اگر ان کی جگہ میں ہوں تو پھر میں کیا سوچوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔